Audio Jungle. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو دین لے کے آئے وہ تمام ادیان سے افضل، جو کتاب لے کے آئے وہ تمام کتابوں سے افضل، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی تمام نبیوں سے افضل۔ خالق کائنات نے قرآن پاک فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا اذا ذکرتو ذکرتا مئی، کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ جہاں پہ میرا ذکر ہوگا میرے محبوب وہاں پہ آپ کا ذکر ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، کلمہ شریف کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کی ذات کا ذکر ہے تو ساتھ آقا کریم کا ذکر ہے۔ اذان کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ آقا کریم کا ذکر ہے۔ نماز کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ کملی والے کا ذکر ہے۔ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ کملی والے کا ذکر ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی تھی، رضا بھی یہی تھی کہ محبوب جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ اور پوری کائنات اگر آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ پوری کائنات، اس کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ تو گویا جو اللہ کا ذکر کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اذا ذکرتو ذکرتا مئی، کہ محبوب جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ تو پوری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ محبوب کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ خالق کائنات کی منشا بھی یہی ہے، خالق کائنات کی رضا بھی یہی ہے کہ محبوب جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ اب کوئی چیز ایسی نہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو اور کملی والے کا ذکر نہ ہو، بلکہ علماء اکرام اور فقہا تو یہاں تک کہہ گئے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کل من علیہ فان، جب ہر چیز کو فنا ہوگی، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور یہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت بھی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہوگا۔ اس لیے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنے سے مراد اپنی رحمتیں اپنے محبوب پہ نچھاور کرنا ہے۔ تو گویا جس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کل من علیہ فان، جب ہر چیز کو فنا ہو جائے گی، جب ہر چیز تباہ ہو جائے گی، جب ہر چیز نیست و نبود ہو جائے گی، اللہ
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت بھی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ذکر ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بقا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بھی اپنے محبوب پہ درود بھیجتی رہے گی، رحمتیں بھیجتی رہے گی، اپنا کرم اور اپنا فضل بھیجتی رہے گی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا قلم توڑ کے رکھ دیا، آپ فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اے آقا کریم، جدھر بھی دیکھیں، زمین پہ دیکھیں بھی تب بھی آپ کا ذکر ہے، آسمان پہ بھی دیکھیں تب بھی آپ کا ذکر ہے، اور جہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کا ذکر اس قدر بلند کر دیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کی ذات نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، 300 سال اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کی وجہ سے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف نہیں کیا۔ 300 سال علماء اکرام لکھتے ہیں 300 سال آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف نہیں کیا، اوپر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ میرے سے لغزش ہو گئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا رحمت کا دریا جوش میں آیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے کلمات اپنے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیے، فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب الیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پس اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کلمات سکھائے، اور اس کلمات سکھانے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لغزش اب قبول فرمائی اور اس کو معاف کیا۔ وَهُوَ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے تحت بیان فرماتے ہیں وہ کلمات کون سے تھے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں سے القاء ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ سے وہ القاء ہونے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب 300 سال لغزش کے بعد آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف نہیں اٹھایا تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ کلمات سکھائے، وہ کلمات کون سے تھے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سکھائے گئے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تمہیں تمہارے محبوب کا واسطہ کہ میری لغزش کو معاف کر دے۔ جب آپ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دیا تو خالق کائنات کی بارگاہ سے اعلان ہوا، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں کیسے پتا چلا میرے محبوب کا؟ عرض کی، یا اللہ جس وقت تو نے مجھے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے مجھے بنایا اور اب میرے اندر اپنی روح پھونکی، تو اس وقت جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ عرش کے ستونوں پہ ایک نام لکھا ہوا تھا، جو نام تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ نام لکھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ابھی تو زمین و آسمان بنے نہیں، ابھی تو شجر و حجر بنے نہیں، ابھی جنت تو دوزخ بنی نہیں، تو یا اللہ یہ نام تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے یہ واقعی کوئی تیرا محبوب ہے، مجھے پیدا کرنے سے پہلے جو موجود ہے اور جس کا نام تو نے محمد رکھا، تجھے اس نام کا واسطہ کہ میری لغزش کو قبول کر لے، میری مغفرت کو قبول کر لے، مجھے معاف کر دے۔ خالق کائنات نے فرمایا صدقتا یا آدم، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بالکل صحیح پہچانا، وہ میرا محبوب وہ ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں زمین و آسمان نہ بناتا، میں شجر و حجر نہ بناتا، میں جنت و دوزخ نہ بناتا، میں کوئی چیز مارز وجود میں نہ آتی۔ اور اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ پوری کائنات کا وجود میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہے، آپ کی وجہ سے میں کائنات کو میں نے پیدا کیا اور آپ نے صحیح پہچانا۔ اور اے آدم علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम, जाओ मैंने آپ کی لغزش کو معاف کر دیا, میں نے آپ کی توبہ قبول کر لی. تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد. آپ بخاری شریف کے جو لکھنے والے ہیں, امام بخاری نے ادب المفرد میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے آپ کو کہا کہ آپ اس کا نام لیں جو کائنات میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا ہے, تو اسی وقت آپ کا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے دل میں خیال کیا کہ مجھے کائنات میں کون سب سے زیادہ پیارا ہے, تو دل میں خیال آیا ایک ہی ذات ہے جو اللہ کو بھی پیاری ہے, جو مجھے بھی پیاری ہے, وہ ذات باری تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ نے اسی وقت کہا یا محمد, آپ نے نام لیا تو آپ کا پاؤں اسی وقت ٹھیک ہو گیا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. یہ نام محمد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی, اس میں گرامی ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے برکتیں رکھی ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر چیز کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو چیز پیدا کی ہر چیز کی انتہا ہے, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی کوئی انتہا نہیں. وہ یا اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کیا مقام اپنے محبوب کو دیا ہے, یا محبوب جانتے ہیں کہ کیا مقام اللہ کی بارگاہ سے ان کو ملا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا کی, وہ رفعت عطا کی, وہ عظمتیں عطا کی جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام وہ مقام ہے, آپ کا نام وہ نام ہے کہ نام لینے سے اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کر دیتا ہے, نام لینے سے اللہ تعالیٰ مشکلیں حل کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی, اس میں گرامی, اس کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمتیں بیان کی وہ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں. اسرار الاولیاء میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کی ذات غضبناک ہو گئی. فرمایا وہ کون ہوتا ہے, میں سب کچھ عطا کرنے والا تو میں ہوں, وہ فرعون کون ہوتا ہے میرے نبی کو جھٹلانے والا, میرے موسیٰ کلیم اللہ کو جھٹلانے والا. اللہ کی ذات نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو اپنے اندر دنسا دے. جب وہ زمین اس کو اپنے اندر نگل رہی تھی تو جب چوتھے طبقے کے زمین کے چوتھے طبقے میں فرعون گیا تو اس لوگوں نے پوچھا, وہاں کی مخلوق نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ تم نے کیا کیا دنیا پہ کہ تمہیں یہ اذیت ناک سزا دی جا رہی ہے. تو اس کی زبان سے نکلا کہ میں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا, ان کو کلمہ نہیں پڑھا, ان کا میں نے حکم نہیں مانا, ان کو میں نے اللہ کا نبی نہیں مانا, میں نے اللہ اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا زمین کے چوتھے طبقے کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یہاں پہ ہی رہنے دو, اس لیے کہ یہ پہلے نہیں مانا تو نہ صحیح, لیکن ابھی تو میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو اس کی زبان پہ آیا. سبحان اللہ, اس کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو میں اس کی زبان پہ آیا. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب اپنے مریدوں میں بیٹھ کے یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. تو آپ کے غلاموں نے پوچھا بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ خوش ہو رہا ہوں, اور یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بھی اپنی رحمت سے حصہ دیا جس نے اللہ کی ذات کو جھٹلایا, اس کے نبی کو نہ مانا. تو اس کی زبان پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آنے کی وجہ سے زمین کے چوتھے طبقے کو حکم دیا کہ اس کو یہاں پہ ہی رہنے دے. تو یہ اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لینے کا یہ مقام ہے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مقتدی ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. آقا کریم کے آپ کے نام کی کتنی برکت ہوگی, اور آپ کے نام میں اگر اتنی برکت ہے تو آپ کی ذات میں کتنی برکت ہوگی.
ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ کا بھی نبی ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی، جو مقتدی ہیں ان کے نام کی یہ برکت ہے۔ تو جو امامت کے مصلی پہ کھڑا ہے، جس کے صدقے سے کائنات مارز وجود میں آئی، جس کے صدقے سے کائنات بنی، جس کے صدقے سے نبیوں کو نبوت ملی، جس کے صدقے سے رسولوں کو رسالت ملی، جس کے صدقے سے انبیاء کو اور رسولوں کو کتابیں اور صحیفے ملے، اگر اس کا یہ مقام ہے تو اس کی ذات میں کیا مقام ہوگا؟ آپ ذرا غور تو کریں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی آپ ذرا دیکھیں تو صحیح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جس جگہ پہ آ جائے مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت کو دیکھیں، شیخ الاسلام حضرت امام ابو بصیری رحمت اللہ علیہ، آپ کا واقعہ تاریخ میں دیکھیں، پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت امام شرف الدین ابو بصیری رحمت اللہ علیہ جید عالم دین گزرے ہیں اور متقی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے۔ آپ کے جسم پہ فالج کا حملہ ہوا اور جسم کا ایک حصہ وہ کام کرنا چھوڑ گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا، مگر لا علاج، کوئی آرام نہیں آتا۔ مگر دل میں خیال آیا کہ آپ دنیا کے ڈاکٹروں کو تو چیک کر چکے ہیں، طبیبوں کو تو چیک کر چکے ہیں، حکیموں کو تو چیک کر چکے ہیں، کیوں نہ کائنات کے اس طبیب کا ذکر کریں جو مدینے کے تاجدار ہیں، جس کے صدقے سے کائنات بنی، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے آپ کی بارگاہ میں کرم مانگا جائے، آپ کی بارگاہ میں رحمت کا حصہ مانگا جائے۔ تو حضرت امام شرف الدین ابو بصیری رحمت اللہ علیہ نے رات کو بیٹھے، جب تمام حکیموں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا، تو آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھی، آپ کا ذکر لکھا، وہ قصیدہ لکھا جس کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم، یہ جب قصیدہ سارا لکھا، لکھ کے سو گئے میرے امام بصیری رحمت اللہ علیہ، خود سو گئے۔ جب خود سوئے تو قسمت جاگ اٹھی، خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ ابھی امام بصیری نے دنیا کے کسی آدمی کے سامنے نہ بیان کیا، نہ کسی کو بتایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی، میں نے کوئی قصیدہ لکھا، میں نے نعت لکھی، کسی کو بتایا بھی نہیں۔ رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، فرمایا بصیری عرض کی آقا حکم ہو، فرمایا مجھے ذرا وہ قصیدہ تو سناؤ، مجھے وہ نعت تو سناؤ، مجھے میرا ذکر تو سناؤ جو آپ نے لکھا۔ عرض کی آقا میں سنانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے سارا قصیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا۔ جب عرض کر چکے تو عرض کی حضور آپ تو ہاتھ لگاتے ہیں تو کوڑوں کو شفا دے دیتے ہیں، آپ لا علاج کو آپ اس کا علاج کر دیتے ہیں، آپ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ حضور میں نے بھی دنیا کے لوگوں نے مجھے تو لا علاج قرار دے دیا، حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، حضور میں نے بھی آپ کی بارگاہ سے کرم مانگا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قصیدہ سنا، یہ وہ قصیدہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے اور حضور کی بارگاہ میں آپ نے سنا بھی ہے اور منظور بھی ہے۔ یہ وہ قصیدہ بردہ شریف ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کی شان والے میرے محبوب آقا کائنات نے اپنا دست مبارک ید اللہ فوق ایدیہم والا ہاتھ آپ نے امام بصیری رحمت اللہ علیہ کے جسم پہ پھیرا، تو جب امام بصیری رحمت اللہ علیہ صبح اٹھے، رات کو جب آپ نے ہاتھ پھیرا تو ساتھ دعا بھی دی اور شفا کے لیے آپ نے مہربانی بھی کر دی اور ساتھ ایک چادر بھی عطا کر دی۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو خواب تھا، لیکن میں نے دیکھا اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں ہی دیکھا، اس لیے کہ میری شکل میں شیطان آ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو قدرت دی ہی نہیں کہ جو میری شکل میں آ سکے۔ جس نے خواب میں دیکھا یوں سمجھو کہ اس نے میری جاگتے ہی زیارت کی۔ تو جب میں صبح اٹھا تو میرا جسم بالکل ٹھیک تھا اور میں نے اپنے سرانے دیکھا تو وہ چادر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رات کو عطا کی تھی وہ چادر بھی سرکار نے میری چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے شفا بھی عطا
عطا فرما دی اور سرکار نے مجھے چادر بھی دے دی. تو جس جگہ پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آ جائے وہاں اللہ تعالیٰ مشکل کو دور کر دیتا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا ہے. عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, مگر جو بھی عطا کرتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے عطا کرتی ہے. کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا, شداں مداں زیراں زبراں شان اودی وچ آیاں, شداں مداں زیراں زبراں شان اودی وچ آیاں, آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جس جگہ پہ ذکر ہو, جہاں پہ ذکر ہو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں. جس گھر میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. وہاں اس گھر میں, اس جگہ میں, اس مقام میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ ذکر ہے, یہ بھی سن لیں کہ یہ وہ ذکر ہے, یہ وہ واحد ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شامل ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں. یہ وہ ذکر ہے جس پہ اللہ بھی شامل ہے. تو یہ کتنا بلند و بالا ذکر ہوگا, کتنا رفت والا ذکر ہوگا, کتنا برکتوں والا ذکر ہوگا, کتنا شانوں والا ذکر ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی شامل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفلیں منعقد کریں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اور سب سے بڑھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا, محبوب وللآخرۃ خیر لک من الاولی, ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی, ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ تمہارا ذکر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے والا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.